پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ابھی بستر پر دراز بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔ کون ہے؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ ویٹریس سر، جواب ملا، لیکن اس جواب نے ایک لمحے کے لیے ذہن پر ڈنک مارا تھا۔ آواز میں کچھ کرختی تھی جو کسی ہوٹل کی ویٹریس کے لہجے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ بہرحال دروازے کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ بستر تبدیل کرنا ہے سر، دوسری بار آواز سنائی دی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ عورت کی عمر 30 سال سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ چادروں اور تکیے کے غلافوں کا ایک انبار بازو پر ڈالے شگفتہ چہرہ بنائے کھڑی تھی۔ میں راستے سے ہٹ گیا۔ اس وقت باہر جھانکنا کچھ مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ وہ سیدھی بستر کے پاس پہنچ گئی۔ میں دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کر اسے کام کرتے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بازو پر پڑی چادریں پلنگ پر رکھی اور پھر دفعتاً وہ بل کھا کر پلٹی۔ صرف ایک لمحہ میں نے چادروں کے نیچے سے کوئی سیاہ شے برآمد ہوتے دیکھی، اور اس وقت جو کچھ ہوا وہ شعور سے زیادہ غیر شعوری قوتوں کا ذہین منت تھا۔ میں بے اختیار جھک گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کی گولی میرے سر سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے کوئی آواز نہیں ہوئی تھی۔ میں بے اختیار جھکا تھا۔ میرے ہاتھ سینٹر ٹیبل سے ٹکرائے اور میں نے پھرتی سے میز اٹھا لی۔ یہ بھی کسی غیبی قوت کا کرشمہ تھا، کیونکہ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں میز سے ٹکرائی تھی۔ عورت کے اور میرے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے دوسرے وار سے بچنے کے بعد میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی اور میز ہاتھوں میں تول کر اس پر دے ماری۔ وہ پوری طرح میز کی زد میں آ گئی تھی۔ چونکہ بستر کے قریب تھی اس لیے توازن بگڑتے ہی بستر پر گر پڑی۔ اس کے حلق سے کراہ نکل گئی تھی۔ بس مجھے اتنا ہی وقفہ درکار تھا۔ میں خود بھی اچھل کر اس پر جا گرا۔ پہلی گرفت میں نے ریوالور پر قائم کی تھی اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، لیکن دفعتاً اس کے بالوں نے سر چھوڑ دیا۔ نکلی بالوں کی وگ میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور چونکہ اپنی دانست میں نے بالوں کے ذریعے اسے قابو کر لیا تھا، اس لیے میری توجہ اسی طرف تھی۔ وہ فوراً ہی مچھلی کی طرح تڑپی اور میری گرفت سے پھسل گئی۔ معمولی چیز نہیں تھی۔ جس طرح وہ نکلی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لڑائی بڑائی کی ماہر ہے۔ الٹی کلابازی کھا کر وہ مسہری سے نیچے اتری، لیکن زمین سے قدم لگتے ہی اس نے پھر کلابازی کھائی۔ کمبخت نے نہ جانے کہاں سے خنجر نکال لیا تھا اور دوسری کلابازی اسے پھر مسہری پر لے آئی، لیکن اب میں اس افاق عورت کو سمجھ چکا تھا۔ خنجر عین اس جگہ گدے میں پیوست ہو گیا جہاں خود 1 سیکنڈ پہلے میں موجود تھا۔ اس نے وار ناکام ہوتے دیکھ کر پینترا بدلا، لیکن میں نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اپنا پاؤں اس کی پیشانی پر ٹکا کر زور سے اسے دھکا دیا اور وہ اچھل کر مسہری سے دور جا گری۔ کھیل ختم۔ اس پستول کی باقی گولیاں اب تمہارے بدن میں اتر جائیں گی۔ خبردار، اب اگر تم نے جنبش بھی کی تو۔ میں نے اس کے پستول کو جنبش دے کر کہا جو اب میرے ہاتھ میں تھا، اور وہ جیسے چونک پڑی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے ہوش آ گیا ہو۔ خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ خنجر پھینک دو۔ اس نے خاموشی سے خنجر ایک طرف اچھال دیا۔ کون ہو تم؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا، اور وہ کسی قدر نروس ہو گئی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ؟ جواب نہ ملا تو یہ آخری سوال ہوگا۔ کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ بکتی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے انداز میں اب بے پرواہی سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے بھیجا ہے، نام نہیں جانتی، معاوضہ ایڈوانس لے چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ نازتھا ہے نام میرا۔ معاوضہ لے کر ہر طرح کے جرائم کرتی ہوں۔ کینتھر کے علاقے میں سب سے زیادہ مشہور ہوں۔ بیٹھ جاؤں؟ کھڑی رہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ پہلو بدل کر کھڑی رہی۔ قتل بھی کر لیتی ہو؟ خوش نصیب ہو کہ بچ گئے۔ یہ میرا 19واں کام تھا، پہلی بار ناکام ہوئی ہوں۔ گویا 18 قتل کر چکی ہو؟ ہاں، پورے 18۔ وہ فخریہ بولی۔ میرا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا، اور اس نے اطمینان سے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ پستول کے دستے پر انگلیوں کی گرفت سخت ہو گئی تھی، لیکن اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ یہ تمہاری تصویر ہے، کہا گیا تھا اسے تلاش کرو اور قتل کر دو۔ خوب، ناکامی کی شکل میں؟ ان کی بات کر رہے ہو یا اپنی؟ دونوں کی۔ مارنا چاہتے تو مار دو، کوئی اور سودا کرنا ہے تو دوسری بات ہے۔ ان کا دیا ہوا معاوضہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ کیا سودا کر سکتی ہو؟ اب سب کچھ، کیونکہ تم سے مات کھا چکی ہوں۔ تم پر بھروسہ کس طرح کروں؟ جس طرح مناسب سمجھو، یہ تمہارا کام ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کرو۔ اگر یقین ہو تو نازتھا کی دوستی قبول کر لو، فائدے میں رہو گے۔
اگر مارنا ہے تو دوسری بات ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم چال چل رہی ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، آگے کے معاملات کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اب میں کھڑی نہیں رہ سکتی، بیٹھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دو۔ بظاہر میں پرسکون تھا لیکن شدید ہیجان کا شکار تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ مشکل تھا کہ لڑکی کی اندرونی کیفیت کیا ہے، آیا واقعی وہ کرائے کی قاتل ہے یا ہاورڈ کی ماتحت۔ ہاورڈ ایک ایسی تنظیم کا رکن تھا جس کے ارکان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اس لیے یہ لڑکی بھی اس کی رکن ہو سکتی تھی، اور میرے ہاتھوں بے بس ہونے کے بعد ممکن ہے اس نے یہ چال چلی ہو۔ وہ مسہری پر بیٹھ گئی تھی۔ نازتہ ہے تمہارا نام؟ میں نے سرسری انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مگر تمہاری یہ دشمنی اچانک دوستی میں کیسے بدل گئی؟ ان لوگوں سے تو تمہیں معاوضہ ملا ہے، میں تمہیں کیا دوں گا؟ فضول باتوں میں الجھے رہو، میرا کیا نقصان ہے؟ دل چاہے تو میری بات مان لو ورنہ تمہاری مرضی، میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم غالباً مجھے باتوں میں الجھا کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہی ہو، تو پھر تم بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ پستول چلانا نہیں جانتے کیا؟ اس نے تنگ مزاجی سے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پستول رکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے ناز تھا، تم مجھے قتل کرنے آئی تھی اور ناکام ہو گئی، لیکن میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے تمہارا ساتھ درکار ہے۔ ایک وعدہ میں بھی کرتا ہوں تم سے، ابھی نہیں لیکن بہت جلد، بشرطے زندگی میں تمہارا نقصان پورا کر دوں گا، اور جتنا معاوضہ انہوں نے تمہیں ادا کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ میں فقیر نہیں ہوں، کمانا جانتی ہوں۔ نازتہ نے نخوت سے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ میرے ساتھ نکل چلو، ان لوگوں نے مجھے ہی نہیں دوسرے بہت سے کرائے کے قاتلوں کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، وہ سب ہوٹلوں میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کوئی اور بھی یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب آؤ ایک ڈرامہ کریں، تمہارے پاس پستول کی اور گولیاں بھی ہوں گی؟ ہاں ہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی یہ جانتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پا لیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن اب دوسروں کو جان لینا چاہیے کہ میں یہاں موجود تھا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ہاں۔ کہاں ہے؟ ہوٹل کے سامنے والے فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، نیلے رنگ کی پیکارڈ ہے، کھلی چھت کی، تب مجھے چابی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ لو یہ پستول لو، سائلنسر نکال لو اس کا، اور پھر اس کمرے پر گولیاں برساؤ، دروازے وغیرہ میں سوراخ کر دو، 2-4 چیخیں مارو اور پھر ہوشیاری سے نکل آؤ، میں تمہیں تمہاری گاڑی میں ملوں گا، جیتے رہو، جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ پستول میں نے اس کے حوالے کر دیا تھا، بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا میں نے، لیکن بعض اوقات اس طرح میں اپنی موت سے پنجہ کشی کرتا تھا۔ اس وقت بھی یہی جذبہ میرے دل میں ابھر آیا تھا، خیال یہ تھا کہ میرے باہر نکلتے ہی عقب سے گولیاں برسنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور میں فرانزے سے باہر نکل آیا۔ نیلے رنگ کی پیکارڈ نظر آ گئی تھی، میں اس کی طرف بڑھ گیا، اور پھر اللہ کا نام لے کر میں پیکارڈ کی سیٹوں کے درمیان چھپ گیا۔ چند لمحات کے بعد ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ نازتہ نے میری اسکیم پر عمل کر ڈالا ہے۔ ہوٹل صرف 3 منزلہ تھا، اور اس میں پھیل جانے والی افراتفری کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے باہر بھی نکل آئے تھے۔ پھر مجھے نازتہ نظر آئی، وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح دوڑتی ہوئی نکلی تھی، اور اس نے پیکارڈ کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ بھی دروازہ کھولے بغیر اچک کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ تم موجود ہو یا نہیں؟ گاڑی گیئر میں ڈال کر اس نے پوچھا۔ ہاں موجود ہوں، تمہارے ہاتھوں مر جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے ہلکا سا کہکا لگا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں دیر تک سیٹوں کے درمیان بیٹھا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے بات نہ کی، اور گاڑی تقریباً 20 منٹ تک دوڑتی رہی۔ پھر وہ رفتار سست کر کے بولی، کینتر پہنچ چکی ہوں، یہ جرائم پیشہ افراد کا علاقہ ہے، گاڑی روک رہی ہوں، جو کچھ کہہ رہی ہوں غور سے سنو۔ سن رہا ہوں، اٹھ جاؤ، میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ کسی نے اس گاڑی کا تعاقب نہیں کیا ہے، اٹھو جلدی، وہ بولی، اور میں سیٹوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے ایک سمت اشارہ کر کے کہا، اس عمارت کی دوسری منزل پر میرا فلیٹ ہے، نمبر 10، پچھلے دروازے سے کسی شرابی کے سے انداز میں اندر داخل ہونا، اور فلیٹ نمبر 10 پر آ جانا، دروازہ کھلا ہوگا، اطراف میں غور کر لینا، اور تم، میں سامنے والے دروازے سے جاؤں گی تاکہ اگر کوئی ہو تو شک نہ کر سکے۔ اوکے، میں پھرتی سے باہر کود گیا اور تاریکی کی سمت رینگ گیا۔ ذہن میں اب بھی شدید وسوسے ابھر رہے تھے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نازتہ کار لے کر یہاں سے چلی گئی تھی، اسے گھوم کر اس عمارت کے سامنے جانا تھا، جہاں پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اب کیا کروں، اس کے فلیٹ پر جاؤں یا نہ جاؤں؟ فرار تو میں اس وقت بھی ہو سکتا تھا جب فرانزے سے نکل کر اس کار میں آ چھپا تھا، اور اس وقت بھی ضروری نہیں تھا کہ میں اس کی ہدایت کے مطابق فلیٹ پر جاتا، یہاں سے کہیں اور بھی نکل سکتا تھا۔ دل نے نازتہ کے حق میں فیصلہ دیا، اس وقت وہی میرا تنہا مشیر تھا، اور کس سے اس بارے میں مشورہ لیتا؟ اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ 15 منٹ کے بعد میں اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ دوسری منزل تک پہنچتے ہوئے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔
فلیٹ نمبر 10 کا دروازہ اس کے کہنے کے مطابق کھلا ہوا تھا۔ میں اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوا تو نازتہ کی آواز سنائی دی، دروازہ بند کر دو، اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، دوبارہ کہا گیا اور میں نے نازتہ کو دیکھ لیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ آرام سے بیٹھو، تم یہاں اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اس فلیٹ پر تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بازی نہیں کی جائے گی۔ کیا پلاؤں تمہیں؟ کیا تم عجیب نہیں ہو نازتہ؟ کبھی غور نہیں کیا خود پر؟ کیوں کہہ رہے ہو تم مجھے قتل کرنے گئی تھی اور اب میری دوست ہو؟ قتل نہیں کر سکتی تھی تمہیں؟ 18 قتل کیے ہیں میں نے، ایک بار بھی ناکام نہیں ہوئی۔ تم سے ہار گئی۔ عہد تھا میرا کہ جس سے ہار جاؤں گی اس کی غلام بن جاؤں گی۔ قتل و غارت گری کی زندگی ترک کر دو گی؟ میں نے پوچھا۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس جملے کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ بہرحال تمہارا شکر گزار ہوں۔ کافی بناؤں تمہارے لیے؟ کچھ کھاؤ گے؟ کافی پلا دو۔ ذہنی انتشار کا شکار ہو تو شراب مہیا کروں؟ نہیں، میں شراب نہیں پیتا، کبھی نہیں پی، کبھی نہیں۔ خطرناک آدمی ہو۔ لوگ کسی نہ کسی طور پیتے ہیں اور پھر اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پینے کے بغیر 2 قدم چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کم ظرف سمجھتی ہوں اور وہ میرے لیے قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کی بات مختلف ہے جو نہیں پیتے۔ یقیناً وہ زندگی میں عمل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور انہیں صرف اپنا سہارا پسند ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے نازتہ کی شکل دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، شکریہ نازتہ، مجھے صرف کافی پلا دو، وہ بھی اگر تمہارے لیے دقت کی بات نہ ہو تو۔ کیسی باتیں کرتے ہو، میں ابھی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ عمدہ کافی کی 2 پیالیاں پینے کے بعد نازتہ نے برتن اٹھائے اور مجھے خدا حافظ کہہ کر باہر چلی گئی۔ جو جگہ اس نے میرے آرام کے لیے منتخب کی تھی بلا شبہ وہ بہترین تھی۔ آرام دہ بستر پر لیٹ کر میں حالات پر غور کرنے لگا۔ بعض اوقات ایسے سہارے بھی قبول کرنا پڑتے ہیں جو عام حالات میں انتہائی مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی میرے دشمن کی حیثیت سے میرے پاس آئی تھی اور اب میں اس کا مہمان تھا۔ بڑی ڈرامائی سی کیفیت تھی، لیکن حقیقتوں سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری صبح نازتہ میرے سامنے تھی۔ اس نے ناشتے کا بندوبست کر لیا تھا۔ جب میں غسل سے فارغ ہوا تو اس نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ ناشتہ لگ گیا ہے۔ میں نے کسی قدر شرمندگی سی محسوس کی تھی، لیکن نازتہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مہمانوں کو میزبانوں سے تھوڑا سا کھل جانا چاہیے، اور پھر تم جیسے مہمان تو باعث فخر ہوتے ہیں۔ میں اپنے ان کرم فرماؤں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے تمہارے راستے پر لگایا تھا۔ او نازتہ، بات تمہارے خلوص کی ہے اور میں تم جیسی عجیب لڑکی سے ملاقات کر کے حیران بھی ہوں اور خوش بھی۔ ناشتہ کر لو، نازتہ نے کہا اور میں ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، گریوال سے تمہارے ساتھ کتنے لوگ آئے ہیں؟ بڑی خطرناک جگہ ہے وہ تو۔ میں نے تو صرف اس کی کہانیاں سنی ہیں اور بارہا یہ بات سوچی ہے کہ اگر میری مجرمانہ زندگی مجھے گریوالز تک لے گئی تو پھر تو شاید میری موت بھی انہی جزائر میں ہو۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ رک گیا تھا۔ تب نازتہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ڈیئر، میں تمہارے بارے میں چھان بین نہیں کرتی پھری ہوں، بس صبح کے اخبارات نے تمہاری کہانی سنائی ہے۔ تمہارا نام علی یار خان ہے۔ میں گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگا اور وہ مسکرانے لگی، پھر بولی، ناشتہ تو کرو۔ ناشتے سے ہاتھ کیوں روک لیا؟ نازتہ سے مخلص دوست تمہیں اور کہیں نہیں مل سکتا۔ اس مسئلے میں اگر تم چاہو تو مجھے پاگل کہہ سکتے ہو۔ کرائے کے دشمن تھی، کوئی دلی دشمنی نہیں تھی تم سے۔ اب یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو چکی ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ سچا دوست بھی تمہیں ملنا مشکل ہے۔ اخبارات میں کیا تفصیل ہے؟ ناشتہ کر لو، اس کے بعد ہم اخبارات دیکھیں گے اور تبصرہ کریں گے، نازتہ نے کہا۔ ناشتے کے بعد ہم لوگ ایک اور کمرے میں آ بیٹھے۔ نازتہ نے 2 اخبار میرے سامنے رکھ دیے تھے، جن میں ایک مقامی زبان کا تھا اور دوسرا انگریزی کا۔ ممکن ہے تم مقامی زبان نہ جانتے ہو، لیکن انگریزی اخبار کے جو مضامین ہیں وہ اس سے مختلف نہیں ہیں۔ دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہے میرے بارے میں نے کہا اور اخبار اپنے سامنے رکھ لیا۔ ہارورڈ ہی کی کارروائی معلوم ہوتی تھی۔ لکھا تھا، گریوالز سے خطرناک قیدیوں کا ایک گروہ فرار ہو کر یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ چوروں، قاتلوں اور خونیوں کے اس گروہ نے گریوالز سے یہاں تک کا فاصلہ بے شمار انسانی جانوں کو ضائع کر کے طے کیا ہے۔ وہ بڑی کامیابی سے مقامی حکام کو دھوکہ دیتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ ان قاتلوں سے ہوشیار رہیں۔ قاتلوں کا سرغنہ ایک ایشیائی شخص علی یار خان ہے، جس نے لاتعداد قتل کیے ہیں اور وہ ایک چالاک مجرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہارورڈ نے توڑ مروڑ کر ایک کہانی میرے بارے میں گڑھ دی تھی جو حقائق کو چھوتی ہوئی آگے بڑھتی تھی، لیکن اس میں امریکی CIA یا اسرائیلی تنظیموں کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہارورڈ نے اپنے طور پر یہ اعلان بھی کرایا تھا کہ ان قاتلوں کی گرفتاری کے سلسلے میں حکومت بہترین انعامات بھی دے سکتی ہے، چنانچہ ہر شخص مکمل طور پر ان کی گرفتاری کے سلسلے میں تعاون کرے۔ وہ جگہ بھی بتا دی گئی تھی جہاں اس قاتل کے بارے میں اطلاع دی جا سکتی تھی۔
پوری خبر پڑھنے کے بعد میں نے مسکراتی نگاہوں سے نازتا کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب بتاؤ، تم ایسے شاندار آدمی کو میں نے اپنے گھر مہمان بنا کر حماقت کی ہے، کیا کہہ سکتا ہوں نازتا؟ ہاں یہ تو بتاؤ، ان لوگوں نے تم سے رابطہ قائم کیا؟ ہاں انہوں نے نہیں، بلکہ میں نے خود ٹیلی فون پر انہیں اپنی تمام کارروائی کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اوہ گڈ، کیا کہا تھا تم نے؟ فرانزے کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اسے تلاش کرتی ہوئی وہاں تک پہنچ چکی تھی، لیکن میری ناقص منصوبہ بندی نے مجھے ناکام کر دیا اور وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کی ہوں گی اور فرانزے سے انہیں اطلاعات مل گئی ہوں گی۔ تمہاری وہ ترکیب واقعی شاندار تھی۔ بہرحال مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں بد دل نہ ہوں، اور چونکہ میں سب سے پہلے اس تک پہنچی ہوں اس لیے میری حیثیت دوسروں سے ممتاز ہو گئی ہے۔ میں اپنی اس مہم کو جاری رکھوں، معاوضہ دگنا بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ میں نے انہیں ایڈوانس کی واپسی کی پیشکش بھی کی تھی۔ ویری گڈ، یہ عمدہ بات ہے کہ انہیں تمہاری ذات پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ ہاں واقعی مجھے خود بھی حیرت ہے، لیکن اس کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ وہ تصور بھی نہ کر پائے ہوں گے کہ میں اچانک تمہاری دوست بن گئی ہوں، کیونکہ وہ میری شخصیت سے واقف ہیں، فطرت سے نہیں، نازتا نے کہا، اور میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسپینش خد و خال کی یہ لڑکی عمر کی اس منزل میں نہیں تھی جو نوخیزی اور جذباتیت کی منزل ہوتی ہے۔ پختگی اور کافی حد تک صفاقی تھی اس کے چہرے پر، اس کے باوجود اس کے خد و خال میں ایک انوکھا حسن چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ اپنی اس شکل کے ساتھ ایک عام لڑکی کی حیثیت اختیار کر لیتی تو اسے کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس حسین آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت پائی تھی، وہی کیفیت جو انسان کو اس کی منزل سے بہت دور لے جاتی ہے، لیکن میں اس کیفیت سے اجنبی رہنا چاہتا تھا، کیونکہ نہ تو میں ان تکلفات کا متحمل ہو سکتا تھا اور نہ ہی میری زندگی میں اس کی گنجائش تھی۔ نازتا چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے خود کو سنبھال لیا بولی، یہ بات تو سچ ہے نا کہ تم گریوال ہی سے فرار ہوئے تھے؟ ہاں، میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ گریوال بہت خطرناک جگہ ہے، تم سے اس کا تذکرہ کرنا فضول ہے۔ میں نے اس سے وابستہ کہانیاں سنی ہیں اور کہا یہی جاتا ہے کہ انسانوں کو اگر خدا عقل دے تو وہ موت قبول کر لے، گریوالز تک جانا قبول نہ کرے۔ تمہیں وہاں سے فرار ہونے کے لیے معلوم نہیں کیسی کیسی مشکلات سے گزرنا پڑا ہوگا، اس جرم کی پاداش میں وہاں گئے تھے۔ لمبی کہانی ہے نازتا، یوں سمجھ لو زندگی میں ایک مقدس مشن اپنایا تھا اور خود کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سو میں نے جن لوگوں کے خلاف محاذ بنایا تھا وہ ظاہر ہے بدلہ لینا چاہتے تھے، چنانچہ مجھے گریوالز بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد جب میں فرار ہوا تو انہیں اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ انہیں سب سے پہلے میری موت کا بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ پھر قدم قدم پر میرے ہاتھوں زک اٹھانے والے لوگ یہاں تک میرا تعاقب کرتے ہوئے چلے آئے اور بالآخر انہیں ایک اور شکست اٹھانا پڑی۔